میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ 40 ولی ہونا تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے، 40 ولی، اور یہ کوئی عام ولی نہیں، وہ ولی جو ایک رات ایک ٹانگ میں کھڑے ہو کر سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر قرآن مجید کا ختم کرتے ہو، مطلب یہ ان کی عادت ہو، ایسے ولی 40، اور ان کی کوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ یہ روایت میں نے پڑھی، اس میں لکھا کہ 40 ولی ایسے ہوں جو اس کیٹیگری کے ہوں، وہ ایک سائیڈ پہ سارے مل کر دعا کریں، اور ایک سائیڈ پہ وہ ماں جس کو الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ ماں جس کو اے بی سی کا بھی نہیں پتا، جس کو کسی چیز کا علم نہیں، کس کو کسی چیز کا ڈھنگ ہی نہیں، ہماری زبان میں وہ آٹا گوندھ رہی ہے، اس کے ہاتھ پہ آٹا لگا ہوا ہے، وہ اپلے تھاپ رہی ہے، ہاتھ پہ وہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی لگا ہوا ہے۔ روایت کے یہ الفاظ ہیں بھائی، ادھر 40 ولی دعا کریں اور ادھر ایک ماں دعا کریں جو دیہات میں رہنے والی ہے، کام کرنے والی ہے گندے ہاتھوں سے۔ تو کریمہ کا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب تعالیٰ ان 40 ولیوں کی نہیں سنے گا، اس ایک ماں کی سنے گا جو اپنے بچے کے حق میں دعا کر رہی ہے۔ اتنا ماں باپ کی دعاؤں میں اثر ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا لینا، اچھا امی میں کام تے چلے آ، اچھا پتر اللہ خیر کرے، یہ ہے دعا لینا۔ ایک ہوتا ہے دعا کا نکلنا، کہ بچہ گھر سے نکلے ماں خود دعا کرے، اس دعا کا کمال ہے۔ ہم دعا لیتے ہیں، ہم دعا کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں، کہے بغیر جو دعا نکلے نا اس کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ المختصر، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ رب تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ اور ولی کامل گزرے۔ ان کی والدہ جو ہے وہ بزرگ تھی، بڑھاپے کی حالت میں تھی، تو آپ نے ایک دن اپنی والدہ صاحبہ کو کہا کہ امی جان اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں رب کو راضی کر لوں، آپ کی اجازت ہو تو۔ آج ہم میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں پوچھتا کہ اماں اجازت ہو تو میں ذرا مسجد جا کے نوافل پڑھا ہوں، نماز پڑھا ہوں، بلکہ یہ اجازت لی جاتی ہے اماں اجازت ہے، ابا اجازت ہے، میں نے باہر گھومنے جانا ہے، پڑھنے کے لیے نہیں۔ اور میں یہ حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک بندہ ہم میں سے بیٹھا ہوگا جو یہ کہے گا کہ جناب ہم کبھی مسجد میں اللہ کو ملنے گئے، کوئی بھی نہیں ایسا۔ جو بھی گیا کیسے گیا کہ جی نماز پڑھنی ہے، کام خراب ہو گیا دعا کرنی ہے، اللہ کو ملنے نہیں کوئی گیا۔ تو وہ تھے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ، کہنے لگے جی اگر آپ اجازت دے تو میں رب تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ ماں نے کہا جا پتر اگر تو کر سکتا تو کر لے، میں نے اپنے حقوق معاف کیے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کئی سال میں نے جنگلوں کی خاک چھان ماری، کئی سال، کبھی اس جنگل کبھی اس جنگل، کبھی رات کہاں دوپہر کہاں شام کہاں دن کہاں، بس گھومتا رہا۔ ایک دن کئی سال گزرنے کے بعد ایک دن نا میں شہر بستام سے گزر رہا تھا، تو میں نے نا دیکھا کہ گھر آ گیا، اتنا عرصہ ہو گیا والدہ کو ملا نہیں، چلو ماں کو مل لیتے۔ تو وہ جو ہے نا گھر کے پاس سے گزرنے لگے تو رات کا پچھلا پہر تھا، سردیوں کی راتیں تھی، تو دروازے پہ دستک دینے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ بھائی عزیز یار اگر ساری زندگی ماں کو سکھ نہیں دے سکے تو اس ٹائم ان کو بے آرام تو نہ کر، وہ سوئی ہوں گی، لہذا بیٹھ جا۔ تو وہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ میں نے دستک نہیں دی، دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کئی سال گزرنے کے بعد، کوئی ہفتے مہینے نہیں، ایک دو سال نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد بچہ واپس گھر آیا۔ تو وہ ماں جو تھی نا تہجد گزار تھی، نماز کے لیے اٹھی تہجد پڑھنے کے لیے، تو گھر کی نالی جہاں سے پانی نکلتا تھا وہاں سے پانی نکلا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب والدہ صاحبہ جاگ گئی ہیں، تو آپ نے دستک دی۔ اب ہمارے اندر اتنا طاقت نہیں ہے جناب، ہم جتنا مرضی بڑے ہو جائیں، اگر کوئی بندہ گھر سے باہر دروازہ بجا اور ہمیں پتہ لگ جائے کون ہے، جب تک ہم دیکھیں نا، لیکن وہ ماں جس نے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھا، وہ ماں جس نے ساری زندگی صرف اپنے بچوں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیا،
جا کے باپ کا سارا جو ہے نا وہ جوانی کا جو ہے نا وہ سارا ایک ٹائم ختم ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، پھر جا کے بچے پلتے ہیں۔ ماں تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے بچوں کے لیے۔ جب دیکھا نا کہ پانی بہہ رہا ہے، ماں جاگ گئی ہے تو دستک دی دروازے پہ۔ جب دستک دی نا تو اندر سے یہ آواز نہیں آئی کہ کون، اندر سے یہ نہیں آواز آئی کہ میں آتی ہوں، بلکہ ایک ہی آواز آئی، رک بیٹا بایزید، تیری ماں ابھی دروازہ کھولتی ہے۔ تو یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی ہمارے ماں باپ کے ہمارے اوپر احسان کتنا ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ ماں باپ کی ہمارے ساتھ محبت کا عالم کچھ یوں ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لمس کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ میرا کون سا بیٹا ہے جو اس وقت دروازے پہ کھڑا ہے، یہ ان کی محبت ہے، اور بدلے میں ہماری محبت ان سے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو جب آپ نے دیکھا نا کہ ماں نے نام بھی پکار دیا، پھر جب دروازہ کھولا نا دیکھا کہ بیٹے کی حالت بے حال ہے، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، پیروں میں جوتا نہیں، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، صرف ایک ہی دعا کی کہ اے اللہ میرا بچہ تجھے راضی کرنے نکلا تھا، تجھے تلاش کرنے نکلا تھا، ابھی تک تو نے اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا، میرے بچے کی حالت کیا ہو گئی؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بذات خود بقلم خود اس بات کو لکھتے ہیں کہ میں نے اتنا سال جنگلوں کی خاک چھان ماری، اتنا ریاضت کی، اتنا مجاہدات کیے، مجھے رب تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میری ماں نے ہاتھ اٹھائے، جو پردے میں اتنا سال تک نہیں اٹھوا سکا وہ ایک لمحے کی دعا نے اٹھا دی۔ تو یہ ماں کی دعا ہے۔ ماں کی دعا جو ہے نا یہ بچے کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی دعا لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، جب تک یہ ہے نا کہ خدمت کرے، جب یہ چلے جائیں گے سوائے پچھتاوے کو کچھ بھی نہیں باقی رہنا۔ اللہ رب العزت اس ماں جی کے سارے ثواب کے لیے یہ محفل کی گئی ہے، اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے۔ یقیناً وہ بہت نیک خاتون تھی کہ جنہوں نے پیچھے اتنا نیک اولاد چھوڑی ہے۔ بس مرنے والے کا زندہ لوگوں پر حق ایک ہی ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کے لیے سارے ثواب کرنا جتنا ہو سکے۔ تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ تھا، بہت اچھا پروگرام تھا، جتنا احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے، اللہ رب العزت آپ سب کے چل کر آنے کے صدقہ سے ہم سب کو جتنا بھی اس میں ثواب حاصل ہوا، اللہ رب العزت اس ثواب کے صدقے ماں جی کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔